بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کی پیاری باتیں یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز دوستوں اور بہنوں، انسان کی بہتر کارکردگی کا دار و مدار اس کی دماغی صحت پر ہوتا ہے۔ انسان کی ذہنی صحت اس کے سوچنے، محسوس کرنے اور رد عمل ظاہر کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ دماغ اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین تخلیق ہے اور انسان کے لیے انمول تحفہ خداوندی ہے۔ انسان اپنے دماغ کو استعمال کر کے نت نئے اور حیرت انگیز کارنامے انجام دے رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ باقی اعضاء کی طرح اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دماغ کے کمزور ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور دماغ کو کیسے تیز کیا جاتا ہے۔ نیز سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا ایک عمل بھی بتائیں گے جس سے انسان اپنے دماغ کو تیز کر سکتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ہمارا دماغ ہمارے جسم کا وہ واحد حصہ ہے جسے جتنا زیادہ استعمال کیا جائے یہ اتنا ہی فعال ہوگا۔ غیر فعال دماغ آہستہ آہستہ بوسودگی کا شکار ہو جائے گا اور اسے مختلف امراض گھیر لیں گے۔ ماہرین کے مطابق اگر بڑھاپے میں بھی دماغ کا زیادہ استعمال کیا جائے تب بھی یہ کوئی نقصان دہ بات نہیں، بلکہ آپ کا دماغ مختلف بیماریوں سے بچانے میں معاون بھی ثابت ہوگا۔ دماغی صحت کے بغیر ایک مکمل صحت مند زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ انسانی جسم میں دماغ کی حیثیت ایک کنٹرول روم کی ہوتی ہے۔ اگر کنٹرول روم یعنی دماغ کی کارکردگی درست نہیں ہو تو انسان کا تمام نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ دماغ ہی انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جو سارے جسمانی نظام کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دماغی اور نفسیاتی بیماریاں اکثر اوقات جسمانی امراض کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ کے جسم میں سب سے زیادہ پیچیدہ نوعیت کا عضو آپ کا دماغ ہے، جس میں موجودہ باریک جالے اور خون کی نازک رگیں آپ کے جسم کا نظام چلا رہی ہیں۔ یہ آپ کے جسم میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس کی اہمیت سے حرکت قلب اور نظام حرکت انکار نہیں کر سکتا۔ جسم کے تمام اعضاء اسی کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا حصہ کسی طاقتور اور برق رفتار کمپیوٹر سے کم نہیں ہے، جہاں ایک طرف ماضی، حال اور مستقبل کی فکریں یادداشت کا حصہ ہیں اور دوسری طرف نظام جسم کو چلانے کی صلاحیتیں بھی موجود ہیں۔ لیکن اگر انسان کا دماغ کمزور ہو جائے یا ٹھیک طرح سے کام نہ کرے تو سارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے اور جسم کے باقی اعضاء کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو دماغ کمزور ہونے کی چند وجوہات بتاتے ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف ہمارا دماغ کمزور ہوتا ہے بلکہ باقی جسم کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تخیلاتی تصورات کی کمی۔ اگر آپ کا دماغ تخیلاتی تصورات سے محروم ہے، یعنی آپ حقیقی زندگی کو پوری طرح اپنے اوپر حاوی کر چکے ہیں اور اپنے دماغ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ تصوراتی غیر حقیقی چیزوں کے بارے میں سوچے، تو جان جائیں کہ آپ اپنے دماغ کو محدود کر رہے ہیں۔ کسی انسان کی قوت تخیل جتنی زیادہ بلند ہوگی، اس کا دماغ اتنا ہی زیادہ فعال ہوگا۔ ہمارا دماغ جسم کا وہ عضو ہے جو پورے جسم میں سب سے زیادہ آکسیجن جذب کرتا ہے اور اپنے افعال سر انجام دینے کے لیے اس سے توانائی حاصل کرتا ہے۔ آلودہ فضا میں آکسیجن کم اور دیگر مضر صحت گیسز زیادہ شامل ہوتی ہیں، جس کے باعث دماغ کو پہنچنے والی آکسیجن بھی کم ہو جاتی ہے۔ یوں دماغ آہستہ آہستہ سست ہوتا چلا جاتا ہے۔ کم بولنا۔ کم بولنا ویسے تو ذہانت کی نشانی ہے، لیکن ماہرین کے مطابق دانشورانہ بحثوں میں حصہ لینا، اپنے خیالات کا اظہار کرنا اور دوسروں کی رائے سننا بھی آپ کے دماغ کے سوئے ہوئے حصوں کو بیدار کرتا ہے اور دماغ کے سوچنے کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے۔ کم بولنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سوال آدھا علم ہے۔ اگر آپ کسی سے سوال کریں گے وہ اس کا جواب دے گا، اس جواب سے آپ ایک بحث چھیڑ سکتے ہیں، لیکن بحث کی سمت درست ہونی چاہیے۔ اگر بحث کی سمت درست نہیں ہوگی تو وہ جھگڑے اور فساد کا موجب بنے گا۔ اس لیے ایسی چیزوں پر بحث نہ کریں جس کا یا تو آپ کے پاس مکمل نالج نہ ہو یا پھر دوسرے کے نالج کے اوپر آپ کا بھروسہ نہ ہو۔ تو ایسی چیزوں کے اوپر بحث و مباحثے میں حصہ نہ لیں جہاں انا پرستی اور ضد شامل ہو، کسی کو نیچا دکھانا شامل ہو۔ یہ اسلام کے بھی منافی ہے اور یہ آپ کی دماغی صحت کو بھی نقصان دے گا اور آپ کے کریکٹر کو بھی نقصان دے گا۔ سوتے ہوئے سر کو ڈانپنا۔
اگر آپ سوتے ہوئے سر کو چادر یا تکیے سے ڈانپ لیتے ہیں تو محتاط ہو جائیں، کیونکہ یہ دماغ کے لیے تباہ کن عادت ہے۔ سر ڈانپنے سے یہ 8 سے 9 گھنٹے تک ہوا سے محروم رہتا ہے، جس سے مختلف بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بیماری کے دوران دماغی کام کسی بھی جسمانی بیماری کے دوران زیادہ دماغی کام کرنا دماغی خلیات کو تباہ کر سکتا ہے۔ بیماری کی حالت میں جسم اور دماغ دونوں کمزور ہو جاتے ہیں، اور ایسے میں دماغ کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر کام کرنے پر مجبور کرنا اسے تباہ کر سکتا ہے۔ ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیں، بعض اوقات ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، لیکن ہم موبائل یا کسی بھی قسم کی سکرین وغیرہ کی جان نہیں چھوڑتے، تو یہ بھی مزید دماغ کو کمزور کرنے کا موجب بنتی ہیں۔ طبیعت مزید خراب ہوتی ہے، سر میں درد بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ آرام کریں گے تو دماغ کو بھی آرام ملے گا، جسم کو بھی آرام ملے گا، آپ خود کو پرسکون محسوس کریں گے۔ موٹاپا، شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ موٹاپا ہمارے دماغ کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔ موٹاپے کے باعث دماغ کی شریانوں کو اپنا کام سر انجام دینے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یوں موٹے افراد آہستہ آہستہ کن ذہن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ناشتہ نہ کرنا، ناشتہ نہ کرنے کی عادت ہمیں جسمانی اور دماغی طور پر بری طرح نقصان پہنچاتی ہے۔ صبح کے وقت کھایا جانے والا پہلا کھانا جسم سے زیادہ دماغ کو توانائی پہنچاتا ہے، لہٰذا اگر آپ صبح ناشتہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دماغ کی صحت سے کھیل رہے ہیں۔ صبح ناشتہ کرنا ہمارے جسم سے شوگر کی سطح کو کم کر دیتا ہے۔ ہمارے جسم کے تمام اعضاء مختلف اجزاء سے اپنی توانائی حاصل کرتے ہیں، لیکن دماغ وہ واحد عضو ہے جو اپنے افعال سر انجام دینے کے لیے زیادہ تر گلوکوز یا شوگر پر انحصار کرتا ہے۔ جب ہمارے جسم میں شوگر کی مقدار کم ہوگی تو دماغ اپنے افعال درست طریقے سے سر انجام نہیں دے سکے گا، نتیجتاً آپ کام کرنے کے لیے دماغی توانائی سے محروم ہو جائیں گے۔ نیند کی کمی، نیند کی کمی ہماری دماغی کارکردگی پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے، اور ہم کام کے دوران چاقو چوند نہیں رہ پاتے، اور اس طرح دماغ اپنی صلاحیت آہستہ آہستہ کھو دیتا ہے۔ آخر والے ان دو جزوں کو ہم دیکھیں گے تو یہ دونوں جز ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلا ہے کہ ناشتہ نہ کرنا، اور دوسرا ہے نیند کی کمی۔ یہ دونوں چیزیں اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں۔ لوگ رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور پھر صبح دیر سے اٹھتے ہیں، اور جو دن کی نیند ہوتی ہے وہ رات کی نیند سے کبھی بھی بہتر نہیں ہوتی۔ تو دن کی نیند کی وجہ سے نیند کی کمی بھی ہوتی ہے، اور دیر سے اٹھنے کی وجہ سے ناشتہ بھی نہیں کر پاتے۔ اور ہمارے ہاں نمازی لوگوں کے اندر یہ رواج پایا جاتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور فوراً سونے کی کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ پھر دیر سے اٹھتے ہیں اور ناشتہ نہیں کر پاتے۔ تو نماز کے بعد سویا نہ کریں، ناشتہ کیا کریں، تھوڑی چہل قدمی کریں، اس سے آپ کو ذہنی اور جسمانی سکون بھی ملے گا۔ اور ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ نماز کے بعد سونا نہیں چاہیے، بلکہ جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد اپنے کام کاج کریں، اس کے بعد سونا ہے تو آپ سو لیں۔ بہتر حال یہی ہے کہ دوپہر کے وقت اگر آپ کو وقت ملتا ہے تو اس وقت آدھا گھنٹہ جتنا بھی آپ کو وقت ملے ضرور سو لیا کریں، لیکن نماز کے بعد مت سویا کریں۔ دماغ کو چست رکھنے والی چیزیں جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہن پر بھی اچھے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ کھلی فضا میں ورزش دماغ کی صحت کو مزید بہتر بناتی ہے۔ ایروبی کی، پٹھوں کی سٹریچنگ یا ٹرننگ جیسی ورزشیں ذہنی صحت کو بہتر بناتی ہیں۔ چکنی غذائیں دماغ میں گرمی پیدا کرتی ہیں، اس لیے ایسی غذائیں کھائیں جن میں چکنائی کم ہو اور جو جسم کی حدت کو کم کریں۔ اپنی خوراک میں پھل اور سبزیاں ضرور شامل کریں۔ سبزیاں جیسے پھلی اور پالک جسم کا درجہ حرارت متوازن رکھتی ہیں۔ ساتھ ساتھ ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ مچھلی کا استعمال بھی یہ حساب کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کراس ورڈز پزل جیسی گیمز ذہنی قوت کو بہتر بناتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق جو لوگ معلومات مہیا کرنے والی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، مثلاً اخبار، کتابیں اور رسالوں کا مطالعہ کرنا، کراس ورڈ جیسی گیمز کھیلنا، میوزیم اور سیمینارز میں جانا، ایسے لوگ ذہنی طور پر زیادہ مستند ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے دماغ کی صحت کے لیے صرف اپنا طرز زندگی تبدیل کرنا ہوگا۔ اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے ورزش کریں۔ محض 10 منٹ کی ورزش بھی آپ کے ذہن کو غیر ضروری فکروں سے آزاد کرتی ہے۔ اگر آپ کی نیند پوری نہ ہو تو ٹھیک طرح سے سوئیں۔ موسم سرما میں سونے سے قبل گرم پانی سے نہانا، سونے سے قبل مطالعہ، بیڈ روم میں مدھم روشنی اور اس سے قبل چائے کافی سے پرہیز اچھی نیند کے لیے ضروری ہے۔ رات بھر سونے کے بعد اگر آپ صبح الارم کے بغیر تازہ دم بیدار ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھرپور نیند لی ہے۔ اب دماغ تیز کرنے کا ایک وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بتایا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔
ایک سائل آیا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں باتوں کو بھول جاتا ہوں، میرا دماغ تیز نہیں ہے، یہاں تک کہ قرآن پاک کو یاد کرنے میں بھی دقت ہوتی ہے۔ کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میرا دماغ تیز ہو، میری یاداشت تیز ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تم جو بھی رزق حلال کھاؤ، اس پر ایک مرتبہ یا علیمو اور یا اللہ پڑھ کر کھاؤ، اللہ کے کرم سے تمہارا دماغ تیز ہو جائے گا۔ اور فجر کی نماز کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر یا علیمو یا اللہ کا ورد کر کے دعا کرو، انشاءاللہ تم باتوں کو کبھی بھی نہیں بھولو گے۔ اور اس سائل نے ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اس کی مدد سے الحمدللہ میرا دماغ کافی تیز ہو چکا ہے اور مجھے بھولنے کی بیماری بالکل ختم ہو چکی ہے۔ تو معزز دوستوں اور بہنوں، آپ بھی یہ وظیفہ کر کے اپنا دماغ تیز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ کسی بچے کے لیے یا کسی اور کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں تو کسی میٹھی چیز پر اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 333 دفعہ یا علیمو یا اللہ پڑھیں اور روزانہ وہ میٹھی چیز اسے کھلا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دماغی صحت اور جسمانی صحت دونوں تندرست رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو صحت مند رکھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری اسلامی معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔